محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لاتعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں اور انتہائی واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں انتہائی عام فہم ہیں، سادہ لب و لہجے میں، اور میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھنے کے بعد ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل میں اگر بہتری آئے گی تو بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، آپ اس کا ترجمہ سن لیں۔ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کو صرف وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور نہیں وہ ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بس امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ترجمہ ہے جو میں نے آیہ کریمہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انہی باتوں کو انشاءاللہ ہم، بھائی نے تو کہہ دیا نا کہ جب تک وہ نہیں آ جاتے، تو شاید یہ میرے اوپر بڑا بوجھ ہوگا جی، جب تک وہ نہیں آ جاتے۔ میرا ایک اپنا ذاتی ہے کہ میں 40 سے 50 منٹ تقریر کرتا ہوں عمومی طور پہ، بڑا کر لوں تو 55 کر لوں گا، تو برحال 45 سے 50 منٹ کا ہی میرے بارے میں ذہن رکھیے گا، انشاءاللہ اس میں چند ایک باتیں کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، آپ لوگ جو زندگی بسر کر رہے ہو اور میں بھی جو زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک زندگی کا وہ حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بامقصد زندگی، اور زندگی کا ایک حصہ وہ جسے ہم کہتے ہیں خوشگوار زندگی۔
میں اگر اپنے احباب سے یہ سوال کر لوں کہ آپ کون سی زندگی کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے جواب جو ممکن حد تک آنے والا ہے وہ با مقصد زندگی کا آنے والا ہے۔ لیکن جب میں اپنے اعمال اور اپنے طرز زندگی کو دیکھتا ہوں تو اس میں کسی جگہ پر بھی مجھے با مقصد زندگی کا کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ یعنی جو چاہتا ہوں، جو تمنا ہے، جو دل کے اندر بات ہے، وہ طرز زندگی میں نظر نہیں آتی۔ تو جب تک انسان اپنے راستے کا ہی ٹھیک سے تعین نہ کر سکے تو وہ جتنا زیادہ بھی سفر کرے گا، بعض دفعہ وہ پھر وسائل اور وہ وقت اس کا برباد چلا جاتا ہے۔ میں آپ کے اس قیمتی وقت کی دل سے قدر کرتا ہوں جو آپ نے آج اللہ کے دین کے لیے نکالا۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری مساجد، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، ہمارے دنیا بھر کے جو مسائل مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوں گی، لیکن ایک بنیادی چیز یہ سمجھنی ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر اگر با مقصد زندگی ہی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے طرز زندگی کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں اس کا فرق آپ کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں، بالکل آسان ہے، اور پھر ہم ان باتوں کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ میرا مقصد ان باتوں کو سمجھانا ہی ہے، سادہ لب و لہجے میں۔ خوشگوار زندگی کا مطلب ایسے ہے کہ آپ بازار میں جائیں اور بنا بنایا پودا خریدیں اور اسے گھر میں رکھیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے پتوں سے کتنی خوشبو آتی ہے؟ نہیں آتی۔ پتا ٹوٹ جائے تو پریشانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے احباب کو پتا ہے کہ ایلفی سے پھر جڑ جائے گا۔ اچھا، اس کا یہ بھی نہیں مسئلہ ہوتا کہ اس کو پانی دینا ہے، اس کا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس کو دھوپ میں رکھنا ہے ورنہ یہ مرجھا جائے گا۔ موسم، حالات، دھوپ، سایہ، آکسیجن، اسے کچھ نہیں چاہیے، وہ تمہارے اور میرے گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہے، بس تھوڑا بہت گرد سے بچا لیجئے گا تو وہ سالوں بعد بھی تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، اسے کچھ نہیں چاہیے، نہ تم سے کچھ اسے چاہیے، اور شاید آپ کو بھی اس سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آکسیجن کو نہیں دیتا۔ معذرت کے ساتھ یہ وہ زندگی ہے جسے ہم کہتے ہیں خوشگوار زندگی، اس کی بالکل آگے پوری سمجھ آنے والی انشاءاللہ۔ با مقصد بیج آپ لیتے ہیں، پھر اس کو آپ لگاتے ہیں، دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کے پانی کا، اس کی دھوپ اور اس کے سائے کا، اس کی آکسیجن کا، ساری چیزوں کا آپ کو دھیان کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہو جائے تو اگر اس کا کوئی پتا توڑ دینا آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ آپ نے محنت کی ہے نا اس پہ۔ تو جب ہم نے کسی چیز پہ محنت کی ہوتی تو اس کا احساس جلد ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ جو لوگ اپنی با مقصد زندگی بسر کرتے ہیں ان کا طرز زندگی تھوڑا الگ ہے، اور وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنی ذاتی خوشی عزیز نہیں ہوتی، انہیں اپنے مقصد عزیز ہوتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ احباب سے، کوئی میرا بھائی ہے یہاں پر ایسا کرنا نہیں، صرف پوچھنا ہے میں نے، بیٹا پیدا ہو اور اسے ٹوکری میں ڈالے اور کسی بہتے ہوئے پانی، دریا، ندی، نالا نہ اس میں گرا دے، کوئی ایسا کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں کرنے والا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ سمجھتا ہے اس بیٹے کے ساتھ میری خوشی وابستہ ہے، یہ بیٹا میرے مستقبل کی امید ہے، شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بڑھاپے کا کسی ایک درجے پر یہ سہارا ہوگا، آنکھوں کا تارا ہوگا، دل کی ٹھنڈک ہوگی اور بڑا پیارا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کرنے والا۔
تو پھر مجھے بتائیے نا کہ موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں گرا دیا تھا؟ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو انہوں نے کیوں گرا دیا تھا؟ اور اس کا واقعہ قرآن میں کیوں ہے؟ صرف یہ سوال ہے آپ جیسے اہل علم لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ہمیں سبق دیا کہ مقاصد کے حصول کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ تم نوجوان ہو، اور مقاصد کے حصول کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں بڑی توانائی کے ساتھ کام کرتے ہوں۔ مقاصد کے حصول کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ تیرا گھر بڑا ہو۔ کبھی کبھی مقاصد کے حصول کے لیے پیدا ہوتے ہی اپنی جان داؤ پہ لگانی پڑتی ہے۔ یہ قرآن میں واقعہ صرف اسی بات کو واضح کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک بچے کا واقعہ یوں بیان کیوں کرتے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کون کون سے مقاصد موسیٰ علیہ السلام سے لینے ہیں، تو وہ مقاصد چھوٹی عمر میں شروع ہو گئے، اور اسے آج کے بعد ایک بار کتاب اللہ میں سے کوئی ایک دو جگہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ خود پڑھ کے اپنے بچوں پر ذرا سوچئے گا۔ یہ مقصد حیات کی کتاب ہے، وقت کا ضیاع نہیں کرتی۔ وہ کہتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایسی جگہ پہ یقین پیدا کرنا پڑتا ہے جہاں دنیا کے عام لوگ خوشگوار زندگی والے یقین ہی نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، یہ فرق جان لیجیے پہلے پوری طرح۔ تو فرعون نے کہا جی ہم مقابلہ کریں گے آپ کا۔ اچھا، سورۃ الاعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں دو جگہ سے یہ میں اس کا سنا رہا ہوں آپ کو۔ سارے جادوگر اس نے جمع کیے تو ان جادوگروں نے ایک جملہ کہا فرعون کے دربار میں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہے لیکن آج ایک بار اور ذرا انداز میں سن لیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو اس نے کہا کیا دیتے ہیں؟ انعام نہیں، اور کیا دو گے؟ اور یہ کہ آپ کو بہت قریب لوگوں میں کر لیں گے، یعنی سب کو تو وزیر بنانے سے رہا، لیکن جتنا قریب آپ کو کر سکا میں اپنے قریب کر لوں گا۔ یہ ان کی سوچ پتہ کون سی سوچ تھی؟ خوشگوار زندگی کی سوچ۔ وہ بس چند گھڑیاں خوش رہنا چاہتے تھے، اور یہی ان کا زندگی کا اینڈ ان کے پاس یہی تھا کہ بس کچھ انعام ملے گا اور پھر ہمیں کیا ہوگا؟ قربت فرعون ملے گی۔ اتنے بھی بدقسمت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کبھی کبھی فرعون کی بھی قربت کو پسند کرتے ہیں، اور ایسے بدبخت بندے کی قربت کو پسند کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یہ ایسا بدبخت تھا جب یہ مرا تو اس پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جی حضرت، اس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی زمین پہ اس پہ رونے والا تھا، نہ کوئی آسمان پہ رونے والا تھا۔ اس کے مرنے کا دکھ بھی کسی کو نہیں ہوا۔ اس سے کہا ہمیں انعام چاہیے، ہمیں آپ کا قرب چاہیے۔ اتفاق ایسا ہوا میدان میں جا کے معاملہ ہی الٹ ہو گیا، یہ مقابلہ ہی ہار گیا۔ انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام جس مقصد کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں نا، وہ کوئی اور بڑا مقصد ہے۔ ہم جو رسیاں بناتے رہتے ہیں نا، ہمارے مقاصد تو تھوڑے سے انعام، تھوڑی سی قربت پر ہی ہے۔ کہتے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ہو گئے مسلمان، لے آئی ایمان ہم تیرے رب پر جس کا تو نبی رسول کلیم اللہ پیغمبر، ہم تیرے اور تیرے بھائی کے رب پر پکا ایمان لائے۔ ہمیں تو ابھی پتہ چلا مقصد حیات کیا ہوتا ہے، ہم تو چند ٹگوں پر بکنے ہی والے تھے، ہمیں تو ابھی شعور زندگی آیا اور مقاصد زندگی ہمیں ابھی نظر آئی۔ اب ذرا غور کیجئے گا کتنا تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی یوں آئی، فرعون نے دھمکی دی تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو اور مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، لہذا میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا۔ اچھا، تمہاری ایک بازو اور تمہاری الٹی ایک ٹانگ کاٹ دوں گا۔ اچھا، اتنی بڑی دھمکی کے بعد یہ جو چند لمحے پہلے انعام نہیں مانگ رہے تھے، ان کا ذرا جواب سنیے گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں فرعون
فقز ما انت قاز، تجھ سے جو ہو سکتا تو کر لے. اتنے بے خوف ہو گئے بھائی. فقز کر لے تو، ما انت جو تو چاہتا ہے وہ کر لے. فرعون انما تکزی هذه الحیات الدنیا، تو اس سے زیادہ کیا کر لے گا؟ ہماری یہ زندگی ختم کر دے گا تو. ہم اپنے اللہ کو ملنے کے لیے تیار بیٹھے. خوشگوار زندگی والے اپنی خوشی نہیں بیچتے، با مقصد زندگی والے جان ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھے ہوتے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی خوشگوار زندگی کو داؤ پہ لگانا نہیں چاہتا. میرا دین لگتا ہے لگ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میری قبلہ اول داؤ پہ لگتا ہے لگ جائے، لیکن مجھے اپنی خوشی، 4 مرلے کا گھر مجھے پسند ہے. میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. سردی ہے نا تو بستر کتنا اچھا ہوتا ہے. بستر ہے نا گھروں میں، جب آپ رات کو سوتے ہیں کیسا لگتا ہوگا آپ کو؟ مطلب بہت اچھا لگتا ہوگا آپ کو. مطلب سمجھتے ہو یار کیا خوشگوار ماحول ہے یار، گرم کمرہ ہے اور گرم اور نرم بستر ہے. یہ پتہ ہے کون سی سوچ ہے؟ خوشگوار زندگی کی. لیکن جب میں دیکھتا ہوں یہ تو خوشگوار زندگی ہے، تو با مقصد لوگ کیسی زندگی بسر کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تمہارے بھی بستر ہیں جن پہ تم خوش ہو، لیکن یہ خوشگوار زندگی کا خواب ہے جو تم دیکھ رہے ہو. جو بامقصد زندگی بسر کرنے والے اسی بستر پر ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اچانک مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بھی بستر عزیز ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس بستر کے لیے ہم مقصد کو فوت نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس زندگی کی دوڑ میں ہیں، معافی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ جس زندگی کے دوڑ میں میں بھاگ رہا ہوں، خوشگوار زندگی، اور مجھ سے بھی اگر یہاں بیٹھ کے میں وہاں بیٹھا ہوں تو مجھ سے سوال کیجئے گا میرا ہوگا مجھے با مقصد زندگی چاہیے. اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ میری طرز زندگی دیکھ کر. ہم جب تک اپنی زندگی کے مقاصد کو ہی ٹھیک نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے سے جو ایمان لائے تھے نا، ان سے ایک بات مجھے بڑی سمجھ آئی. با مقصد زندگی والے ڈیسیژن میکر ہو جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ آئی، یعنی وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور جو خوشگوار زندگی کے طلبگار ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائی، کتنی بار سنا آپ نے اور سن کے کانوں سے میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہم نے ٹال دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہاں پر تھے، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آج اللہ کے راستے میں کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو، ان کی آواز بڑی بلند تھی اس دن، اور وہ یہ سوچ رہے تھے آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی میرا پلڑا بھاری ہوگا. اور وہ سوچ رہے تھے کہ میں آدھا گھر لایا ہوں، میں اپنے بیٹے کے 2 سوٹ میں سے 1 سوٹ لایا ہوں، بیٹے کے 4 لقموں میں سے 2 ادھر لے آیا ہوں، اپنے گھر کی عیش و آرام میں جو چیزیں 2 تھی 1 چھوڑ کے 1 لے آیا ہوں. انہیں لگتا تھا 2 بوری جو میں سے 1 بوری یہاں لے آیا ہوں، میں 1000 درہم و دینار میں سے 500 یہاں لے آیا ہوں. ان کو لگتا تھا آدھا گھر کاٹ کے رکھا ہے، اتنا زیادہ تو کوئی نہیں لائے گا. ہر انسان کی زندگی کے مقاصد اس کی شخصیت کے ساتھ ساتھ پلتے ہیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال کیا گیا آپ کیا لائے، تو انہوں نے کتنا آرام سے جواب دیا، سارا گھر لائے. پتہ کیا ہے؟ مقصد پہ دینا پڑتا ہے، مقصد پہ دینا پڑتا ہے. اور جتنا بڑا مقصد ہوگا
آپ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. یہ پکی بات ہے. یہ اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ کوئی مولانا صاحب یہاں بیٹھ کے آپ کو کہیں گے نہیں نہیں آپ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ دنیا ہے, یہاں پہ کوئی خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا. یہ میں ڈرا نہیں رہا آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں. مجھ سے یہ ہوتا نہیں کہ میں آپ کسی کو بات مخفی رکھ لوں. جو لوگ کہتے ہیں آ جاؤ ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں, آپ کا لائف سٹائل بدل جائے گا, آپ تو خوشگوار زندگی بسر کریں گے. او بھائی صاحب یہ دنیا ہے, یہ ہمیشہ خوشگوار زندگی فقط ایک ہی جگہ پہ پوری ہو سکتی ہے, وہ جنت ہے. اگر یہ کہتے ہو کہ یہاں پہ خوشگوار زندگی ہی بسر کرنا اصل مقصد ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ حرم کے سجدے کی حالت میں کسی کو اوجری پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی. حرم کو چھوڑ کر یثرب کا سفر کرنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا. اگر آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے میرے احباب اور بہت سنجیدہ میرے بھائیوں میں سے اگر کسی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اگر کیا ہے, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے زندگی کو مقاصد کے لیے داؤ پہ لگانا پڑتا ہے, تب جا کے زندگی میں انسان کوئی فیصلے کر سکتا ہے. ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. اگر کوئی بڑی کتاب آپ نہیں نہ پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے, میں نے اس کو عربی سے لیا ہے, آپ کو اردو بتا دیتا ہوں. میں دارالسلام کی لکھی تجلیات نبوت آپ پڑھ لیں, چلو بڑی میں کتاب نہیں آپ کو کہتا, ریٹ 200-250 کی کتاب ہوگی, لے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں ایک واقعہ ضرور پڑھیے گا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں اس کو ذرا مختصر کر رہا ہوں, اور اس بات کو یہاں چھوڑ کے پھر اگلی بات, میں نے 3 باتیں آپ کے ساتھ کرنی, ایک بات کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک, اور اس کے بعد تیسری اور آخری, اور بات ختم کر لیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو پہلے بھیجا یثرب میں, وہ تبلیغ کرتے رہے, بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا. بعد میں 72 لوگ آئے یثرب سے مکہ المکرمہ میں. جب مکہ میں آئے تو آپ کو یاد ہوگا بیعت عقبہ ثانیہ, وہ رات کے وقت ہوئی, وہ رات کے ٹائم ہوئی, اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہوئی. اور طریقہ یہ طے ہوا تھا کہ یثرب کے لوگوں تم بھی 1-1 2-2 کر کے اس گھاٹی میں آ جانا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وہاں پہ آ جاؤں گا, خطرہ ہے مکے والے بیچ میں کچھ حرج نہ کریں. وہ لوگ آہستہ آہستہ آ گئے, 70 لوگ آئے, 2 ان میں خواتین تھیں. رات کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح روشن لائٹ نہیں تھی. ادھر سے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے ساتھ پتہ ہے کون تھا؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس وقت انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, یعنی اظہار نہیں کیا تھا باقاعدہ. یثرب والوں نے 2 لوگوں کو دیکھ کے فوراً سوال کیا, آپ تو اکیلے آنے والے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں دیکھو میں آپ کے ساتھ اس لیے آیا ہوں, میرا بھتیجا ہے, اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کرو, میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بننے والا. اگر تم میرے بھتیجے کو سنبھال نہیں پاتے تو کبھی یہ فیصلہ مت کرنا کہ تم اسے یثرب لے جاؤ گے. اچھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتائیں کہ تم مدد کرو گے, آسانی کے اندر بھی اور مشکل اور مشقت کے اندر بھی میری اطاعت کرو گے, ہر حال میں میرا دفاع کرو گے, ہر حال میں اپنی جان اور اپنے مال اپنی اولاد سے بڑھ کر, یہ ساری باتیں ہو گئی. یہاں پہ جملہ ہے جو آپ لوگوں کو بتانا ہے. آپ نے ہاتھ ایسے بڑھا دیا بیعت کے لیے. ادھر سے یثرب کے لوگوں میں کیا رات کا جی حضرت وہ سما ہوگا جب تھوڑی تھوڑی چاند کی روشنی میں حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, یہاں بیعت کرو. یثرب کے لوگوں میں سے ایک عبادہ نامی آدمی نے فوری طور پہ اپنا ہاتھ اور حضور کے ہاتھ کے درمیان میں کر دیا. یہ واقعہ بالکل اس طرح آپ پڑھیں گے اس کو, یا حضور کا ہاتھ تھا تو بیچ میں اس نے اپنا ہاتھ کر دیا, اس نے کہا بیعت نہیں کرنی. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے, ہم تو سارا کچھ طے کر گئے ہیں, تو تم کہتے ہو بیعت نہیں کرنی. کہتے ایک جملہ سن لو میرا, ایک بات سن لو, اس کے بعد تم بیعت کر لینا, حرج نہیں ہے, میں روکتا نہیں ہوں تمہیں. تمہیں پتا ہے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یثرب کے لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا, تم جانتے ہو؟ کہ میں جانتا ہوں.
یہ ہاتھ نہیں ہے جس پہ تم ہاتھ رکھو گے اور بیعت ہو جائے گی. اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے دنیا کا ہر سرخ ہر سفید تم سے لڑے گا. اس پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے تمہیں اپنے اشراف قتل کروانے پڑیں گے. اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے بچے ذبح کروانے پڑیں گے. اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑے گا. اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی دولت اپنے سرمایہ سے بھی ہاتھ تمہیں دھونے پڑیں گے. یہ بات کہہ کے نا اس نے ہاتھ نیچے کر لیا. خوشگوار زندگی سمجھتے ہو؟ وہ پلٹ جاتے اپنی زندگی بسر کرتے، ان کو کیا ضرورت تھی اشراف کو قتل کروانے کی؟ لیکن وہ جانتے تھے، مقاصد زندگی سمجھ گئے تھے. مصعب بن عمیر نے یہی ٹریننگ دی تھی کہ مقصد حیات کیا ہوتا ہے، جینے کا ڈھنگ اور مرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یثرب کے تمام لوگوں نے اس وادی اور گھاٹی کے بیچ میں بیک زبان کہا، ہم اپنے بچوں کو قتل کروا لیں گے، ہم اشراف کو بھی قتل کروا لیں گے، وطن سے بے وطن بھی ہو جائیں گے، دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن ہم ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یوں تو دین نہیں نافذ ہوتا نا. اور یہ فیصلے خوشگوار زندگی والے نہیں کر سکتے. اب رحیق المختوم اردو کی کتاب ہے، آپ کو تو پڑھنی چاہیے. میدان جنگ میں اگر مجھے تھوڑی سی غلطی ہوئی نام میں تو مجھے معاف کیجئے گا، ہو جاتا ہے بعض دفعہ نام تھوڑا سا اوپر نیچے. میرے ذہن میں ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے شاید. بہت آخری لمحات میں پہنچ گئے تھے، زخموں سے چور ہو گئے تھے. یہ انصار تھے. یہ کون تھے؟ انصار تھے، اور اس بیعت میں یہ بھی شامل تھے. بالکل آخری لمحے میں خون میں لت پت تھے. پاس سے ایک آدمی گزرا تو اسے اشارہ کیا، قریب بلایا، بالکل آخری سانسیں ٹوٹنے والی تھی. اس نے کہا بھائی صاحب 3 باتیں ہیں. نمبر 1 حضور کو میرا سلام عرض کرنا ہے. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا ہے میں نے جو وعدہ اس وادی گھاٹی میں کیا تھا پورا کر کے جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں لیکن اس وعدے سے پیچھے نہیں رہا. نمبر 3 انصار سے بھی یہ کہنا ہے، اے انصاریو تم سارے بھی اگر قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ تو پرواہ مت کرنا، حضور کو آنچ نہیں آنی چاہیے، ورنہ قیامت والے دن اللہ کو تم جواب نہیں دے پاؤ گے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اس دین کو کھڑا کیا. ہم اپنے مصنوعی بوٹے اور پھولوں کے ساتھ اس زندگی کو ہم ہرا نہیں کر سکتے. بھائی صاحب ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اپنا گھر عزیز ہے یا رب کا گھر عزیز ہے؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے. جب تم یہ فیصلہ کر لو گے تو تمہارے ڈھیر سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نہیں خود کہہ رہا، بالکل فیصلہ کرنے سے بھی مسئلے حل ہوتے. ہر مسئلہ تلوار سے حل نہیں ہوتا. میں طالب علم ہوں، لیکن صحیح بخاری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ صلح حدیبیہ کا بہت معروف واقعہ ہے. اس میں بڑے بڑے زبردست چیزیں ہیں اس میں سمجھنے کے لیے اہل ایمان کے لیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا نا محمد الرسول اللہ، تو جو سردار تھا نا مکے سے، کہتے نہیں اگر ان کو محمد اور پھر رسول اللہ مان لیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ہمارا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم ان کو رسول نہیں مانتے، ہم تو محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں. یہ نقطہ یاد رکھیے گا زندگی بھر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کوئی بات نہیں میں اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتا ہوں. چلو صلح کرنے محمد بن عبداللہ لکھ دیتے ہیں. محمد بن عبداللہ لکھ دیا. سورۃ فتح کب نازل ہوئی؟ اس صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دیا محمد الرسول اللہ. تم جس کو عارضی
پیپر سے مٹانا چاہتے ہو، ہم اس نبی کا نام اپنی کتاب میں ڈال دیتے ہیں، زندگی بھر لوگ پڑھتے رہیں گے محمد رسول اللہ۔ یہ مقصد ہے ان کو بیچ میں لانے کا، محمد رسول لکھنے کا یہ مقصد ہے۔ تم نے وہاں سے مٹایا نا، ہم یہ پکا ڈال دیتے، اب کوئی نہیں مٹا پائے گا اسے۔ تو اس صلح حدیبیہ کے دوران ایک بات ہوئی تھی اور وہ صحیح بخاری میں ہے۔ کسی نے ان کو خبر دی کہ حضور سارے لوگ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ سے سبحان اللہ لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہمارے پاس تو سامان ہی نہیں لڑنے کا، تو کیسے لڑیں گے ہم سے؟ کہا جی آپ کے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ آپ سے لڑیں گے۔ آپ نے کہا اچھا پھر میرا پیغام دے دو، یہ فیصلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے کہا میں بھی لڑوں گا۔ حضرت آپ کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے، آپ تو عمرہ کی نیت سے آئے اور آپ خالی ہاتھ ہیں۔ آپ نے کہا سب خالی ہاتھ ہی ہیں، لیکن جب تک میری گردن میرے کندھوں کے اوپر ہے میں اس دین کے لیے لڑوں گا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب تک میری گردن میرے کندھوں پر ہے میں تب تک ان سے لڑوں گا اور اس دین کے غلبے کے لیے میں لڑوں گا۔ جب اس نے جا کے واپس پیغام دیا نا تو سب مغلوب ہو گئے۔ انہوں نے کہا جس نے اتنا فیصلہ کر لیا وہ ہار نہیں سکتا، صرف فیصلہ کر لو۔ تمہارے فیصلے سے بھی ڈھیر سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں جو تمہارے نفاق سے، میرے نفاق سے حل نہیں ہوتے۔ تو جی ایک بات یہاں پر ختم ہو گئی میری، کہ جو زندگی گزارنی ہے نا اللہ کے واسطے اس خوشگوار زندگی سے بھائیوں نکلیے۔ اب کیسے نکل سکتے ہیں؟ مطلب کوئی طریقہ ہے مولوی صاحب اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تو دوسری بات اسی بات کو سمجھانے کے لیے، اور تیسری بات پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ایسی ذات ہے اس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں خوشگوار زندگی یہاں سے نکالیں، تھوڑا اوپر آ جائے آپ، تاکہ وہ تمہیں آزما لیں۔ یا اللہ تو کیا آزمائے گا؟ ایکم احسن عملا، بس یہی جاننا ہے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اچھا یا اللہ یہاں پر زندگی سے پہلے تو نے موت کا ذکر کیوں کیا؟ ہم تو پہلے دنیا میں آئے ہیں اور پھر مریں گے، تو نے موت پہلے ذکر کر دی اور زندگی بعد میں کر دی۔ یہی سمجھانے کے لیے تاکہ تمہیں آسرا رہے، تمہیں سہارا رہے، تم مضبوط قدموں پر کھڑے ہو سکو، تاکہ تم کسی جگہ پہ نکل بھی سکو، تم اپنے مقاصد کو اپنے سامنے رکھ بھی سکو، اسی لیے ذکر کیا ہے۔ بس دوسرے مقام پہ پڑھتے ہیں قرآن مقدس سورۃ البقرہ میں، فرمایا بات اس طرح نہیں جیسے تم سمجھے ہو، کنتم امواتا، تم تو تھے ہی مردہ، پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تمہاری ابتدا زندگی سے ہوئی نہیں ہے، تمہاری تو ابتدا ہم نے موت سے کی۔ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر ہم تمہیں ماریں گے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائیں گے۔ اب ذرا بات سمجھے، آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ ہماری ابتدا زندگی سے نہیں بلکہ کس سے ہوئی؟ موت سے ہوئی، اور ہمارا اینڈ کیا ہے؟ زندگی۔ اب بے فکر ہو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ تاثر ملا کہ ہم نے کہا کہ ہماری آخری آرام گاہ قبر ہے۔ آپ کو لگتی ہوگی یہ آرام گاہ ہے، پتہ نہیں کس نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ آرام گاہ ہے۔ مطلب میں اگر آرام گاہ لکھ دیتا ہوں اس سے آرام گاہ تو نہیں ہو جاتی، وہ تو اللہ کو پتہ ہے آرام گاہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہماری ابتدا موت سے، کنتم امواتن، تم تو مردہ تھے۔ ایک مقام پہ آتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر بھی دنیا میں نہیں تھا، ہم نے تمہیں موت سے زندگی دی، تو ہم سے پوچھتا ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیسے کرو گے؟ ہم سے سوال کرتے ہو کہ یا اللہ تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو تو پہلے ہی مردہ تھا، یہ زندگی جو تجھے ملی ہے یہ موت کے بعد ملی ہے۔
اور اس کے بعد تو مرے گا، پھر تیرا اینڈ زندگی ہوگا، تیرا اینڈ موت نہیں ہوگا۔ بس جاننا یہ کہ با مقصد زندگی گزارے گا تو وہاں اینڈ بہت اچھا ہوگا، اگر زندگی با مقصد نہیں گزارے گا تو پھر اینڈ بہت اچھا نہیں ہوگا۔ بس اتنا سی سوال ہے، یہ کو آسان ہوا والا اللہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، یقین ہم پیدا کروا دیتے ہیں۔ یہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جیسے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے نہیں ناراض ہوتے۔ غور کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ویسے نام آتا ہے حزیر علیہ السلام کا، لیکن ضروری نہیں کہ وہی ہوں، کوئی بھی اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم حزیر علیہ السلام کے نام استعمال کرتے ہیں، حرج نہیں ہے اتنا بھی۔ بستی کے پاس سے گزرے نا، چھت زمین پہ لگے ہوئے تھے، تو کہہ دی یا اللہ اس بستی کو تو اٹھائے گا، یہ دوبارہ اٹھے گی بستی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر ہی سلا دیا، موت دی۔ کتنا عرصہ؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، 100 سال تک وہاں پہ موت دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا، پھر پوچھا پیارے کم لبثتا، کتنا ٹھہرے ہو؟ تو دیکھیں نا سورج کو، کہتے ہیں لبثت یوماً او بعد یوم، کوئی ایک دن یا پھر آدھا دن، اس سے زیادہ تو نہیں میں سویا یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے لبثت 100 عام، 1 صدی بیت گئی یہاں پر تجھے، 1 صدی۔ آگے فوری طور پر فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، پیارے اپنا کھانا دیکھ لے، اپنا پانی دیکھ لے۔ لم یتسنہ، 100 سال میں بیع نہیں ہونے دیا، خراب نہیں ہونے دیا۔ اپنا گدھا دیکھنا ذرا، وہ تو ہڈیاں ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، اس کے سامنے ہڈیوں کو جمع کیا، پھر اس کے اوپر ان کے سامنے گوشت چڑھا دیا۔ فلم تبین، جب ساری چیزیں واضح ہو گئی نا تو فوری طور پہ زبان سے نکل گیا، میں جان گیا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنے بڑے رب پر آپ کا ایمان ہو اور پھر آپ مقاصد زندگی سے ہٹ کے کسی خوشگوار زندگی کے متلاشی ہوں، تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ وہ جو خوشگوار زندگی بسر کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ایسا ہونے والا کو نہیں جو دھوکہ مجھے دیا گیا، یہ جو زینت الحیات الدنیا کا جو دھوکہ مجھے ملا نا، یہ وہی خوشگوار زندگی ہے۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، معذرت کے ساتھ میں بیچ میں کاٹ کے بات کہہ دیتا ہوں، میں کسی کی خوشگوار زندگی کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن میں اپنی زندگی کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم جو زندگی بسر کے اس میں تعین کرنا بڑا ضروری۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال دہرایا، کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا، ایک بار مجھے دکھا دے۔ اولم تؤمن، ایمان نہیں لائے؟ نہیں، ایمان لایا ہوں، یقین ہے، میرا بڑا پکا یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں دل کو اطمینان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے، سارا کچھ ہوا، پورے معاملات ہوئے۔ جب یہ سارے کے سارے معاملے ہوئے نا کہ 4 پرندوں کو ذبح کیا، پھر کیما کیا، پھر کاٹا، ان کو سائڈ پہ رکھا، پھر ان کو بلایا، وہ بھاگ کے آ گئے۔ جب دیکھا نا ان پرندوں کو آتے ہوئے تو پھر یقین آ گیا کہ ہاں میرا رب جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس ٹائم چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو آج یہاں بیٹھے ہوئے اس درس میں، اس نصیحت میں یہ پتہ چل جائے میری زندگی اور میری موت کا فیصلہ صرف وہی کرتا ہے، اس کو مقاصد زندگی پر کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس انسان کو اپنی زندگی اور موت کے فیصلے کا نہیں پتا کہ خالق نے پیدا کی ہے اور خالق ہی اس کے معاملے کو ٹھیک کر سکتا اور خراب کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مقصد کے لیے چنا، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ بھی تو طالب علم ہیں، آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑا سا قرآن کی طرف رغبت کیجئے گا، آپ کو نظر آئے گا جن سے بڑے کام لیے ہیں۔ میں نے عزیر علیہ السلام کا ابھی نام لیا، زندگی اور موت کے مسئلے ان کے سامنے رکھے، کس ڈر سے تو باہر نکلیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کام لیا، ان کو خود سے آگ میں 40 دن ٹھہرنا پڑا اور پھر زندہ باہر نکل آئے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ زندگی اور موت کے فیصلے کون کرتا ہے۔ اصحاب کہف سے بڑا کام لیا، ان کو اس سسٹم سے گزار دیا تاکہ یہ مضبوط ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کام لیا، 9 تلواریں تو باہر کھڑی تھیں،
تو کسی نے کچھ نہیں بگاڑا. غار ثور میں تو اوپر کھڑے تھے, صدیق اکبر عرض کر رہے تھے پاؤں دیکھیں گے تو ہم دکھ جائیں گے. کہا نہیں گھبرائیے مت, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, زندگی موت کے فیصلے وہ کرتا ہے, یہ نہیں کریں گے. جس انسان کو زندگی اور موت کا اصل عقیدہ سمجھ آ جائے, یہ فلسفہ سمجھ آ جائے, میری موت اور میری زندگی کا در حقیقت دراصل وہ مالک و خالق ہے, اس کو پریشانیاں کم آتی ہیں, وہ فیصلے کر لیتا ہے. ذرا دیکھیے گا آپ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی. مطلب کل اندازہ 87 جنگیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دورانیے میں ہوئیں. کوئی 25 سے 27 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی شامل ہوئے. ان ساری جنگوں کے پیچھے صرف ایک فلسفہ لکھا ہوا ہے سورت انفال میں, سورت توبہ میں 2 جگہ پہ. کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے, جب کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تو انہوں نے واپس آ کے ایک بات کی, بات سننے والی, کیونکہ قرآن میں ہے, قرآن میں جتنی باتیں سب بڑی باتیں ہیں. انہوں نے کہا اگر یہ وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے. ان کی فلسفہ تھا اگر یہ وہاں نہ جاتے تو یہ نہ مرتے. یہ سادہ سا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا تھی اس بات کا اتنی فوری جواب دینے کا؟ فوراً جواب دیا. دیکھو یاد رکھو, وہاں جانے اور وہاں نہ جانے سے موت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. موت آ جاتی ہے جہاں پر بھی تم ہوگے, موت آ جاتی ہے. سورۃ البقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے, اس میں ایک قوم کا واقعہ ہے جو ہزاروں میں تھے. جو کتنے تھے؟ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ 80,000 تھے. وہ لوگ 80,000 تھے. ان کو پتہ چلا ہماری بستی پر نہ حملہ ہونے والا ہے. ذرا غور کیجیے گا فیصلے کتنے جلدی انسان کو بدلنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں موت کے ڈر سے نا 80,000 نے بسترے اٹھا لیے, اپنے گھر سے بھانڈے بسترے برتن سب لیے اور چل پڑے. تو وقت کے نبی نے ان کو روکا, اب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم جا رہے ہیں اس بستی سے, حملہ ہونے والا ہے, اس بستی کو تو وہ تاراجی کر دیں, تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, ہم مرنا نہیں چاہتے. اللہ اکبر, میرا خالق کتنی باتیں ہمیں دکھاتا ہے اور ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اللہ نے سب کو کہا منہ تو, سارے کے سارے مر گئے. ہزاروں میں تھے نا, اگر 80,000 تھے یا کم و بیش تھے, سارے کے سارے وہاں پر مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا, پوچھا اب بتاؤ کدھر جا رہے تھے؟ مطلب یہ میں عام ہم ترجمہ کر رہا ہوں, وہاں قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. مطلب ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے تھے؟ تم موت کے ڈر سے جا رہے تھے. تو فیصلہ بدل لو, موت کہیں بھی آ سکتی ہے. واپس مڑو, لڑو. واپس مڑو اور تم لڑو, کیونکہ موت تمہیں کہیں بھی آن لے گی. جب تم اپنی موت اور زندگی کے عقیدے نظریے کو کامل طریقے سے سمجھ جاؤ گے, تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. ورنہ کوئی بندہ اپنی زندگی کو دیکھ کے, عقیدے کو سمجھ کے, اس کے بغیر اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے, وہ جہاد کیا کریں گے؟ وہ پہلے قبلہ اول کو کیسے چھڑائیں گے؟ دوسری بات کا آخری حصہ, اور پھر تیسری بات, اور پھر بات کو سمیٹ دیں گے. آپ نے کبھی غور کیا 255 نمبر آیت قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے, 255 نمبر ایک ہی آیت ہے, وہ ہے آیت الکرسی. وہ ہے ویسے 282 نمبر آیت جو سورۃ بقرہ میں ہے, وہ قرآن کی سب سے بڑی لمبی آیت ہے, جس میں کاروبار زندگی کے بارے میں رب العالمین نے بتایا. لیکن عظمت اور مقام کے لحاظ سے کون سی آیت عظمت بڑی ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی میں اسم اعظم بھی ہے. آیت الکرسی واحد آیت ہے قرآن مقدس میں جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اور ضمیریں ملا کے 19 مرتبہ آتا ہے. آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کے شروع کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا ہے, اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 11 دلائل دیے ہیں.
دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اس ایک، یہ دعویٰ ہے جی۔ کیا ہے؟ لو جی، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ نے آگے پھر 11 حوالے، 11 ثبوت دیے، شہادتیں دی کہ میں کیوں ہوں۔ اس میں سے صرف آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے اور فلسفہ زندگی اور موت کا بتانے کے لیے، کاش میں ایسے آپ کو بات سمجھا پاؤں اور آپ کے ایمان کی بہتری اور اپنے ایمان اور اصلاح کے لیے میں بتا سکوں۔ اللہ نے سب سے پہلی بتا کون سی بات بتائی؟ فرمایا الحی، سب سے پہلی دلیل زندہ رہنے والا، اور علم کے مطابق زندہ رہنے والا اور جب تک جسے چاہتا ہے زندہ رکھنے والا۔ اس کے الہ ہونے کی پہلی دلیل ہی یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جب تک چاہتا ہے زندہ رکھے گا، جس دن چاہتا ہے کہ وہ چلا جائے۔ 24 گھنٹوں میں کتنے لوگ مرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ 2017 میں میری ایک کلاس تھی، اصل میں نے اس پہ جب کام کیا تو مجھے تحقیق کرنی پڑی، اس کا سروے تھا 2017 کے اینڈ پہ میں نے جو کیا، 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں نا، اس میں 1,51,600 لوگ مرتے ہیں، یہ ایک ایوریج ہے۔ اندازاً 1 گھنٹے میں 36,000 سے زائد لوگ مرتے ہیں۔ صرف 1 منٹ میں 105 بندہ مرتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں جو ایوریج نکلتی ہے 2 لوگ مرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 1,51,600 مرنے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو زندگی کو 1 سیکنڈ بڑھا سکے۔ یہ جب میں کہہ رہا تھا نا 1 سیکنڈ کی جو لہر گئی، اس میں 2 لوگ مر گئے جو زندگی روک نہیں پائے۔ تو عمر میں کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں پھر بھی اللہ نے کہا چلو کوئی نہیں، تم یہ رات گزار لو، اگلا دن گزار لو۔ پرس ہے نا سب کے پاس، پرس، بٹوا نکالتے ہیں کبھی آپ، آج کے بعد کبھی غور کرنا، ہم ذرا غور کم کرتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی غور، کیونکہ پرس اور موبائل ہر بندے کے پاس ضرورت ہے اور رکھتا ہے۔ پرس سے پیسے نکالتے ہوئے آپ کیوں اندازہ لگاتے ہیں کہ پیچھے کتنے پیسے رہ گئے؟ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بیٹے کو دے رہے تھے صبح سکول ٹائم جاتے ہوئے، پھر سوچے گا پیچھے کتنے پیسے ہیں، دن کو میں نے بھی تو ادھر ادھر جانا ہے نا۔ اچھا، دکاندار سے چیز خریدے پہلے بٹوا دیکھیں گے پیسے ہیں اتنے کہ نہیں ہیں، اس کو دے کے پھر تھوڑا سا نظر ماریں گے کہ یار ہیں، چل 1,000 والا نوٹ ہے، 500 والا، ٹھیک ہے کم چلے گا۔ آپ پرس کھولتے ہو اور توجہ کرتے ہو کہ پیچھے پیسے ہیں یا کہ نہیں ہیں جب کسی کو دیتے ہو، لیکن خدارا یہ وقت ایسی چیز ہے جب آپ کسی کو دیتے ہو تو آپ کو خود سے بھی پتا نہیں ہوتا پیچھے کتنا رہ گیا۔ اللہ نے اتنا مخفی رکھا ہے کہ ہمیں خود سے پتا نہیں کتنا رہ گیا۔ تو اس کی اہمیت زیادہ ہی ہے تمہاری دنیا کی زیادہ۔ میں آپ جیسے سنجیدہ لوگوں سے اکثر سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو 3 مہینے مل جائیں اور آپ کو پتا چل جائے، کوئی ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ جی 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، اس کے بعد آپ مرنے والے، تو آپ کیا کریں گے؟ جو مجھے جواب ملتے ہیں نا اکثر، جب کوئی کلاس پڑھا رہا ہوں یا جب لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، یہاں سوال نہیں کر رہا میں، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے اپنے وقت پہ سارے معاملات کو بہتر انشاءاللہ کوشش کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، فوری طور پہ جواب آتا ہے ہم توبہ کر لیں گے، اچھا جو دیا ہے اس پہ شکر کریں گے، اگر زائد ہے تو خرچ کریں گے، رشتہ داروں سے راضی ہو جائیں گے، بچوں کو ٹائم دیں گے تو محسوس بھی کریں گے کہ ہم ٹائم دیتے ہیں، اس کا احساس بھی ہوگا۔ اچھا اللہ تعالیٰ سے عمرہ کر کے حج کر کے اگر موقع ملا تو معافی مانگیں گے۔ اچھا 3 مہینے ملیں تو اتنے نیک ہو جاتے ہیں۔ میں بار بار پوچھتا ہوں آپ کو کل کا پتا ہے؟ کل کا نہیں پتا ہمیں، 3 مہینوں کا پتا ہو تو نیک بنتے ہیں، مجھے تو کل کا نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے ابھی اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ الحی، تمہارا تعلق اس رب کے ساتھ ہے جو زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، جو زندہ رکھتا ہے جب تک چاہتا ہے۔ اگر آپ سے سوال یہ کر لیا جائے کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کشتی میں سوار ہو جاتا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں وہ بچ جاتا،
لیکن میرے لیے پریشانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یونس بن متا کشتی کے اندر تھے تو فیصلہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اصل مسئلے کشتی کے اندر، کشتی کے باہر کے نہیں ہیں، اصل مسئلے میرے امر، میرے حکم کے ہیں۔ تین بندے جو غار میں رک گئے تھے، جنہوں نے وہ وسیلہ دیا، میرا یہ عمل ہے، میرا یہ عمل ہے، پھر پتھر ہٹ گیا۔ سب نے پڑھا ہے نا، 5ویں 4تھی کلاس میں بھی پڑھا ہے، اور صحیح بخاری میں واقعہ یہ سب کو لگتا ہے بھی تھوڑی دیر اگر بند رہتے نا تو یقیناً مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً بتا، دیکھو میں نے اصحاب کہف کو کتنی دیر کہاں رکھا، کہاں سے کہاں لے کے آ گیا۔ معاملے زندگی اور موت کے ایسے نہیں ہوتے، وہ میرے امر سے طے پاتے ہیں۔ ہمیں آج اپنے اللہ کے امر پر وہ حقیقی یقین اگر آ جائے تو زندگی میں فیصلے کرنے آسان ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے۔ تیسری اور آخری بات، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے گا۔ یہ جو ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگ یہاں اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بات سے اتفاق کیا جائے۔ آپ کو اختلاف رکھنے کا پورا حق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، مجھ سے بہتر آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میرے ایک علم کے مطابق ایسے طالب علم سوچتا ہوں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پہ دیا ہے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اگر شمار کیا جائے تو یہ ملک بھی اس کرم اور فضل میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کا احساس اگر ہو جائے نا، ہمارے احساس ذرا، وہ میں نے کہا نا، پہلی مثال دی نا آپ کو، وہ جو دکان سے نہیں پودا خرید کے لاتے، اس میں احساس نہیں ہوتا، اور خوشگوار زندگی میں بھی احساس بڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوشی کے اندر اپنی طرز زندگی کو سطحی زندگی پر لے کے چلے جاتے ہیں، اور سطحی زندگی بھی اتنی ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ ہے معذرت کے ساتھ، یہ جو میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، جو میں فلم دیکھ رہا ہوں، یہ غیر حقیقی ہے۔ کیا ہے؟ اس میں جو مرے گا وہ جھوٹا موٹا مرے گا، اس میں جو فائٹ کرے گا نا وہ جھوٹی ہوگی، اس میں جو پیار محبت کی پینگیں نا وہ ساری جھوٹی ہیں، سب کو پتہ ہے، پھر بھی کتنا ٹک کے دیکھتا ہے۔ اللہ نے پتہ نہیں کیسے کرم کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی سے ہمیں نکال لیا۔ میں بھی بالکل آپ جیسا ہی تھا، ان گمراہیوں میں بھٹکنے والا۔ یہ تو پتہ نہیں اللہ نے کرم کیا اور یہاں بٹھا دیا۔ تو ہم اس غیر حقیقی زندگی پر اتنے متوجہ ہیں کہ اس کے سارے آلات میرے گھر میں ہیں، اور حقیقی زندگی کا فلسفہ میرے دماغ سے ہی نکل گیا۔ وہ دیکھ دیکھ کے نا، جھوٹ دیکھ دیکھ کے دکھا کے بچوں کو، اینڈ دی اینڈ بچوں کے ذہن سے بھی اب حقیقی زندگی کا تصور ہی جاتا رہا۔ اب ان کو بھی لگتا ہے یہ سب مصنوعی ہو رہا ہے۔ واللہ یہ میں نے خود اپنے ساتھ یہ تجربہ ہوتے دیکھا۔ بیت المقدس کے اندر وہ شہید ہونے والے فلسطین کے بچوں کی تصویریں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کسی فلم کا سین ہے۔ میں نے خود جو سنا، مجھے آپ نے جو سنا ہوگا، واللہ مجھے خود ایک اچھے خاصے سنجیدہ بھائی نے، میں نے کہا دیکھو یہ بیت المقدس کے لیے ایک بچے کے گلے میں قریب وقت میں وہ سوشل میڈیا پہ تھی، آپ کی تصویر اگر دیکھی ہو آپ نے، کہ فلسطینی وہ ننھا بچہ، ایک اسرائیلی اس کے گردن پہ بیٹھ کے اسی کے رومال سے اس کا گلا دبا رہا ہے، اور اس کے منہ سے خون کے جو فوارے نکل رہے ہیں۔ اس کی ویڈیو بعد میں آئی کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو میرا مسلمان بھائی کہہ رہا تھا مولوی صاحب آپ کو نہیں سمجھ آتی، یہ کسی فلم کا سین ہے۔ میں نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ تم نے جس مصنوعی زندگی کو اپنا لیا ہے اس کا توڑ میرے پاس نہیں ہے۔ تو نے جس جھوٹی دنیا پر یقین کر لیا ہے، میں تیرے ذہن سے وہ نہیں نکال سکتا۔ جس کو تو دکان سے خرید کر لاتا ہے، گھر میں کیبل لگاتا ہے، انٹرنیٹ لگاتا ہے، اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں کو تو جو سامان غیر حقیقی زندگی کا مہیا کر رہے ہیں، یہ تیرے عمل اور ایمان اور عقیدے کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ایک مولوی تیرے ذہن سے اب یہ بات نکالنے سے رہا۔ جب تک تم حقیقت دیکھتے نہیں، حقیقت ساری اس میں ہے، اور اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس میں اتنی حقیقتیں ہیں، مجھ جیسا گنہگار جب اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، طاقت ملتی، ایمان ملتا ہے، عقیدہ ملتا ہے۔ میرے بچے کتنی بار اس کو پڑھتے ہیں،
واٹس ایپ پہ اپنا سٹیٹس دیکھیے گا، ابھی 2 منٹ ہوئے اب سائڈ پہ ہوئے ہیں، ابھی 1 منٹ ہوا ہے ابھی آن لائن ہے. کبھی اسکائپ دیکھیے گا، اپنا وائبر دیکھیے گا. سوشل میڈیا پہ ہر وقت آن لائن رہنے کے لیے جو آپ نے پیکج لگائے، خدا کے لیے اپنے اللہ سے بھی آن لائن ہونے کے لیے بہترین پیکج تھا جو فری میں تھا، آپ نے اس کو لگایا. دن میں کتنی بار لگایا آپ نے؟ ایک بار بھی آپ نے پڑھا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم؟ یہ دنیا قائم نہیں ہے، اس کو کوئی قائم کیے ہوئے ہے. یہ جو آسمان تو دیکھتا ہے بغیر عمد، بغیر ستونوں کے جو کھڑا ہے، یہ یوں ہی نہیں کھڑا. یہ قرآن کہتا ہے تیرے خالق نے اسے روکا ہوا ہے. یہ جو پرندے فضا میں اڑتے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ اڑتے ہیں، رب العالمین کہتا ہے میں ان کو اوپر روکتا ہوں تو اڑتے ہیں، ورنہ زمین پہ آ جائیں. جو جہاز تو دیکھتا ہے فضا میں اڑتے ہیں، یہ نہیں اڑتے جب تک ان کو خالق حقیقی اڑنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ساری دنیا حقیقت ہے جو قرآن نے بتائی ہے. اللہ کہتا ہے اگر میں زمین و آسمان کو اگر قائم نہ رکھوں، اسے روک کے نہ رکھوں، یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں، لیکن میں نے روک کے رکھا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایکم احسن عملا. تم نہیں سمجھو گے نا، کوئی بات نہیں، تمہیں ہٹائیں گے، کوئی نیا لے آئیں گے. ہمارے لیے عمل یسیر، بڑا آسان سا کام ہے، دنیا مٹا کے نئی آباد کر لوں گا، مجھے کیا مسئلہ ہے. یا فرعون تھا، ہم نے ایک لہر میں اس کو بہا دیا. اور واللہ مجھے ڈر آتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا. اس نے کیا کیا؟ فعصا، اس نے نافرمانی کیا. فأخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اسے پکڑا اور اسے ہم نے رسوا کر دیا. جملہ اگلا پڑھنے والا ہے، بات اگلے حصے میں سمجھنے والی. یہ تو فرعون کا واقعہ ہو گیا نا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کیف تتقون ان کفرتم، تم کیسے بچو گے اگر تم نافرمانی کرو گے. انا ربکم الاعلی کی صدا لگانے والا ایک لمحے کے بعد ایک بار ناک میں پانی چڑھا، حلق سے اترا، تھوڑا اوپر آیا، کہتا ہے میں بھی ایمان لایا، میں بھی ایمان لایا. تو رب العالمین نے اب کیا فائدہ ہے، اب تم نیچے جاؤ. اللہ کہتا ہے میں نے اسے مٹا دیا. تم اپنے تکبر و کبر میں اور غیر حقیقی زندگی کو بدلو اللہ کے لیے. صرف تمہاری حقیقت کو دیکھ کر بھی کفار یہ فیصلے نہیں کریں گے اگر ان کو پتا ہو کہ یہ باضمیر ہے، غیرت مند ہیں، فیصلہ کن زندگی بسر کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مدینے کی خندق کھودی تھی، آپ عمرے کے لیے جائیں اور کبھی مسجد جو وہ 7 مساجد کو جمع کر کے بنائی گئی ہے، اس کے مین دروازے پر کھڑے ہو کے اگر آپ دروازے پہ کھڑے ہوں اور آپ کی پشت اور کمر مسجد کی طرف ہو جائے، جو کہ حرج نہیں ہے، اپنے اوپر دیکھنا. مسجد الفتح جو بنی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی اوپر چڑھ کر چھوٹا سا کمرہ، وہاں تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق والے دن کھڑے رہے. تیری ایک طرف مسجد علی ہے، تھوڑی سے اوپر مسجد جابر ہے، اس طریقے سے تھوڑی سی آگے مسجد سلیمان فارسی ہے. اتنی مسجدیں وہاں پر جو بچھی پڑی ہے، وہاں ایک میسج آج بھی دیا ہوا ہے. جس دن وہاں سے کفر شکست کھا کے واپس گیا تھا، حضور نے فرمایا تھا آج کے بعد مدینے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. اس سے بڑا جو انہوں نے کیا آج کے بعد کوئی نہیں کر سکے. لیکن اس میں بھی حضور کا طریقہ کار یہ تھا، ایک بڑا وہ ان کا سردار تھا، وہ گر گیا اس میں خندق میں، نکالنے کا تو صحابہ کرام نے تیر تان لیے. انہوں نے کہا ہمارا سردار گر گیا ہے اور مر گیا ہے، اسے تو نکالنے دو. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اچھا چلو اپنے حضور سے ملنے دو. ایک وفد ملنے آیا تھا، وفد نے پتا کیا کہا آگے؟ کہتا ہے حضور پیسے لے لو، سڑا سردار ڈگ گیا، وہ لاش کٹنی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لاشوں پر سودا نہیں کرتا، تم اپنے سردار کی لاش نکال لو، جب تک تم نکال لیتے میرے ساتھی تمہارا پہرا دیں گے. ہم نے زندگی ایسے بھی گزاری ہے، ہماری زندگی ایسے بھی تھی جب مصعب بن عمیر کے چہرے پر عبداللہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن عوف کی جو روایات ہیں جمع کر لیں آپ،
کہتے ہم چہرے پر کپڑا ڈالتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ کپڑا ڈالتے تھے، چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا کھینچ کے چہرے پر کر دو اور اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو اور قبر میں دفن کر دو، لیکن اس وقت بھی اسلام با عزت تھا۔ ہمارے وہ احساس جب تک پیدا نہیں ہمارے اندر ہوتے، ہمارے ایک نا وہ یہ خوشگوار ماحول کے لیے آپ کو بتا دو، یہ سمندری جانتے ہیں، سمندری فیصل آباد سمندری لوگ بزرگ سارے جانتے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک رواج ہے، ابھی ہے، لیکن یہاں کافی حد تک ختم ہو گیا، شاید ہو، میں جب مثال دوں گا تو شاید ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے شاید، لیکن اکثر ختم ہو گیا۔ ایک نا وہاں پہ شب دیگ پکتی ہے، شب دیگ، بزرگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں، شب دیگ ساری رات اس کو پکاتے ہیں، شام کو اوپر رکھتے ہیں، صبح اس کو اتارتے ہیں۔ فیصل آباد کے عالم دین تھے، بڑے نیک آدمی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہتے وہ شب دیگ پکتی رہی پتہ اس طرح کے مسئلے ہوتے رہے۔ صبح جب کھانے لگے نا تو جس نے لقمہ منہ میں ڈالا، جس نے بھی ڈالا، اوئے واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی زبردست بنائی ہے، کتنی۔ تو وہ عالم ہوتے ہیں، ان سے رہا نہیں گیا، وہ کہتے میں نے ان لوگوں سے پوچھا کتنی لذت آئی آپ کو، کتنا مزہ آیا کھانے میں، کہا بہت ہے، کہا کتنی دیر، زبان پہ رکھا تو لذت آئی، حلق سے نیچے گیا تو لذت، کتنا ٹائم لگا، 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، 1-2 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں لگا نا، تو تم نے کتنی تعریف کی بنانے والے کی۔ کہتے تمہارے احساس اتنے نیچے چلے گئے ہیں، جس خالق نے چاول پیدا کیے نا اس کو 6 مہینے لگے، جس خالق نے یہ چاول پیدا کیا نا اس کو 6 مہینے لگے۔ اس نے سورج کو پابند کیا کہ دھوپ دے، چاند کو پابند کیا کہ میٹھی روشنی دے، ستاروں کو پابند کیا کہ اس میں مٹھاس بھرنی ہے، زمین کو نرم رکھا، نمی آتی رہی، آسمان سے میہ برستا رہا، 6 مہینے لگے یہ تیار کرنے کے لیے، تیرے 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے۔ تو نے اس بنانے والے کی تعریف کر دی، اس پیدا کرنے والے کی تعریف کرنے سے تو قاصر ہے۔ جب تک اپنے خالق کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس کی نعمتوں کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں آتا، ہم اس ملک کی بھی قدر نہیں کر سکتے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو تو آپ سارے جانتے ہیں، یہاں کے لوگ تو اکثر جانتے ہوں گے یا سارے جانتے ہوں گے۔ ان کی ایک آڈیو کیسٹ ہے، مجھے ویڈیو کا نہیں پتا، مجھے آڈیو کا پتا ہے، میں اس کا مطلب حوالہ دے رہا ہوں، وہ مل جائے گی آپ کو، ایسی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد الحرام میں نے نماز پڑھی اور میں نے ایک فلسطینی کو پاکستان کے بارے میں دعا کرتے ہوئے سن لیا، مجھ سے یہ نہیں رہا گیا، میں نے جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو تھوڑا سا پیار سے پوچھا کہ تیرا بیت المقدس، تیرا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے اور تو دعا پاکستان کے لیے کر رہا ہے۔ یہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے ہو، میں نے کہا میں تو پاکستانی ہوں۔ اس نے کہا پاکستان کے لیے دعا اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی بیت المقدس آزاد ہوگا کوئی پاکستان سے اٹھے گا اور آزاد کرے گا۔ یہ نظریہ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے کسی فلسطینی بچے کا آپ کے بارے میں، آپ اس مسجد کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟ اوریا مقبول جان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اخبار پہ کالم پڑھتے ہیں، ان کی کتاب ہے مجھے ہے حکم ہزاں، اتنی موٹی ہے، 200-250-300 صفحے لگ بھگ ہیں اس کے۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی، اس نے پچھلے دنوں وہ بات دہرائی بھی، انہوں نے ایک ہماری کانفرنس تھی اس میں اوریا مقبول جان بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ سن 1982 لگ بھگ جب اسرائیل نے عرب کے خلاف تیاری کی تو رات کو حرمین شریفین کی لائٹیں آف کر دیتے تھے سعودی عرب والے۔ حالانکہ عرب میں احتجاج نہیں ہوتا، لیکن اگلے دن بہت سخت قسم کا احتجاج ہوا کہ رات کو حرمین شریفین کی لائٹیں آن رکھو۔ تو کسی نے ان کو بتایا کہ دیکھو ہم اس لیے رات کو اسے آف کر دیتے ہیں لائٹس کو کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں فضا سے اسرائیل اللہ کے ان 2 گھروں کو نقصان نہ پہنچائے، ہمیں خطرہ ہے۔ پتہ اس جم غفیر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جب تک پاکستان اس دھرتی پر موجود ہے حرمین پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ جتنا حوالہ میرے پاس ہے اتنا تو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ شیخ آ جائیں آپ، شیخ آ جائیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں، جزاک اللہ۔ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں دیا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے گنجائش ہمیں دی ہے،
اس حساب سے کم از کم ہم اپنے معاملات کو بہتر اگر کر لیتے ہیں تو یقین جانیے اس دنیا کے سدھرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. لیکن میں اسی لیے کہتا ہوں گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین پہ قرآن کہتے کہتے. یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال. مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے. پھر ایک حیوان کی زندگی میں اور تیری زندگی میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ آسانی پیدا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.